وما أصابكم من مصيبة فبما كسبتم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وآياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور يسبقون بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون ولما استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا عبدك ورسولك وحبيبك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وبارك وسلم اللهم صل على الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عباد الله الصالحين اللہ کے پاک کلام قرآن مجید میں یہ 25واں پارہ ہے اور سورہ شورا کی آیت نمبر 30 سے لے کر 43 تک سورہ شورا آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 43 تک آج کی یہ مبارک آیات جو ہمارے زیر مطالعہ ہیں. آئیے سب سے پہلے ان کا ترجمہ اور مفہوم، پھر انشاءاللہ اس کے پس منظر میں مختصر سی گفتگو. اللہ کے مبارک نام سے جو بڑا مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. تم لوگوں پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور بہت سے قصوروں سے وہ ایسے ہی ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے. تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے. اس کی نشانیوں میں سے
یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح تمہیں نظر آتے ہیں، یہ بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ جب چاہے ہوا اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں، اس میں بڑی نشانی اس شخص کی ہے جو کمال درجہ صبر و شکر کرنے والا ہو، یا ان پر سوار ہونے والوں کے لیے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے، اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑا کرنے والوں کو پتہ چل جائے ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ جو کچھ دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات اپنے آپس کے ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی۔ مستحق تو وہ ہیں دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے، بڑی جرأت مندی کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، نستغفر اللہ، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم۔ حضرات، یہ آیات تھی سورہ شورا کی، آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 43 تک، یہ 25واں پارہ تھا۔ آج کے ان آیات میں سب سے پہلی چیز جو اصول کے طور پر ہمارے مالک نے، کائنات کے مالک نے، مالک الملک نے ایک اصول کے طور پر جو بات کی ہے، یہ جو آزمائش کا ایک سلسلہ ہے، مصیبتوں کا ایک سلسلہ ہے، وہ جہاں کہیں بھی آتی ہیں اس میں ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ لوگوں کے اپنے کمائی ہوتی ہے اپنے ہاتھوں کی، اور ان کی بہت ساری چیزیں، بہت ساری غلطیاں، بہت سارے بلنڈر اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی درگزر کر جاتے ہیں۔ ایک بڑی اہم بات جو ایک دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اگر ہم تمہیں ہر بات پر پکڑنا شروع کر دیں اور سزا دینا شروع کر دیں تو تمہارا فیصلہ انہی 2-4 سزاؤں میں ہی ختم ہو جائے، اور تمہارا چلنا مشکل ہو جائے، آگے چلنا مشکل ہو جائے، اور تمہاری زندگی وہاں ہو جائے اور معاملہ ختم ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری مہربانی ہے، عنایات ہیں کہ ہم اپنے بندوں کے بہت ساری غلطیاں اور گناہ دیکھ کر اس کو درگزر کر جاتے ہیں، معاف کر ویعفو عن کثیر۔ حضرات، اس کے بعد جو آیا مبارکہ ہے، مُعْجِزِینَ فِی الْأَرْضِ، اگر تم اپنے رویے سے باہر آ رہے ہو اور اسی کیفیت میں اپنے آپ کو لے کے رکھا ہوا ہے تم نے کہ تم گناہ کرتے ہوئے ذرا بھی تمہیں جھجک محسوس نہیں ہوتی، حیا محسوس نہیں ہوتی، اور پھر تم جرأت مندی سے، جسارت سے گناہ کے حرکتیں کرتے ہو، یاد رکھو کہ تم اس زمین میں اللہ سے بڑھ کر کوئی کام، اللہ کے اختیار کو چیلنج کر کے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ یہ اس کی مہربانی ہے، اس نے تمہیں وقت دیا ہے، مہلت دی ہے، اور اصلاح کا ایک وقت دیا ہے کہ اپنی توبہ کرو اور اپنے آپ کو بچا لو، ورنہ جب اس کی گرفت ہوگی لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کی جب گرفت آتی ہے، کائنات کی کسی قوت کی جرأت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے سفارش بھی کر سکے
اور اس کے حوالے سے اس مجرم کی کوئی مدد کر سکے یا اس کے کوئی کام آ سکے. حضرات، یہ پہلا پوائنٹ تھا آج کے ہمارے سبق کا. بڑا نا سادہ سا مسئلہ ہے، اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا رویہ جو ہے، اس رویے کو سیدھے راستے پہ آنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. اسی بات کو قرآن مجید نے ایک دوسرے رنگ میں بھی ہمارے سامنے رکھا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو زمین میں تمہیں فساد نظر آ رہے ہیں، آزمائشیں نظر آ رہی ہیں، یہ جو بدامنی نظر آ رہی ہے، یہ جو بے حیائیوں کے کارروائیاں ہیں، یہ جو انسانوں پہ چل دوڑے ہیں، یہ جو معاشرہ ڈیمیج ہو رہا ہے، تم دیکھ رہے ہو اقدار تباہ ہو رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں. یہ اپنی خود کمائی ہے، جس کمائی کو اپنے اور خوشی سے وہ اس کمائی کو لے کر پھر رہے ہیں اور اس کو چھوڑنے کے لیے، باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرات، یہ کمائی کیا ہے؟ جو حسن نیت اور حسن عمل کی صورت میں نیک کمائی ہے، بد نیتی اور بد عملی کی صورت میں وہ کمائی ہے جو تباہی، بربادی اور ذلت اور رسوائی دونوں میں بنا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حسن نیت اور حسن عمل کو پسند بھی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عزت کا مقام اور معاشرے میں ایک بہترین سلسلہ بھی بنایا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں شیطان بد نیتی اور بد عملی کی کیفیت کو پروموٹ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنا کر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خود بنا کر وہ چیز پیش کی جاتی ہے. نتیجہ کیا ہے کہ خود فریبی میں شکار انسان، خود فریبی کا شکار انسان جو ہے وہ اس شیطان کے جال میں، نفس کے جال میں وہ تیزی سے. حضرات، ایک بات تو ہے کافروں کی، مشرکوں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، ہندوؤں کی، سکھوں کی، یعنی ایسے لوگ جو غیر مسلم ہیں. لیکن یہاں ایک بات بڑی اہم ہے کہ اللہ کو مان کر، یعنی یہ کہہ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ لا شریک لہ، اللہ کو تسلیم کر کے پھر دوسروں کے سامنے آدمی ہاتھ پھیلائے، پھر دوسروں کے تلوے چاٹنے کی کوشش کرے، پھر دوسروں کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، یہ وہ ذلت اور رسوائی ہے جس کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرتے. سورہ یوسف کے آخری بات آتی ہیں، بڑی اہم آیات ہیں اس حوالے سے. کائنات کے مالک نے اس کو بڑے چھوٹی سی آیا مبارکہ میں بڑی خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے اس کو رکھا ہے. بات وہی ہے کہ بعض اوقات بندہ بات سمجھ جاتا ہے، بعض اوقات سمجھ نہیں پاتا. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُرِيَّا وَهُمْ عَنْهَا مُورِدُونَ. یہ جس زمین و آسمان پر مشرق کائنات میں تم زمین پر چلتے ہو یا اڑتے ہوئے آسمان پہ چلتے پھرتے ہو یا پانیوں میں پھرتے ہو، یہ لوگ، ان کی کیفیت کیا ہے؟ سامنے اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں لیکن روح گردانی کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں. لوگوں کا انجام ان کے سامنے ہوتا ہے. ان کو سے نکلنے والی ہیں اللہ کا راستہ، لیکن یہ روح گردانی کرتے ہوئے ذرا اگلا یہ جملہ جو میں بتانا چاہتا ہوں، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود مشرکانہ عمل بھی کرتے ہیں. اب یہ وہ کیفیت ہے جس کو ہم یہاں ان آیات کے منظر میں اگر پڑھتے ہیں، پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر یہ ذلت و رسوائی جو مسلط ہوئی ہے
اس کی بنیاد کیا ہے؟ پوری امت الا ماشاء اللہ مشرکانہ رویوں میں مبتلا ہے. اس وقت یہاں تک کہ عرب کے برادری ہوں یا ہمارے پاکستان کی قیادتیں ہوں یا پاکستان کی عوام ہو، جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں، امت کی اکثریت کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ مشرکانہ رویوں سے اپنے آپ کو نکال نہیں پا رہی اور اس میں مزید دھنستی چلی جا رہی ہے. ایک حدیث مبارک جو میں نے پہلے بھی بیان کی تھی، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں داخل ہوتے ہیں. انہی کا اپنا دور ہے، دور خلافت ہے، امیر المومنین ہیں. آتے ہی دور سے دیکھتے ہیں کہ جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بڑے بااعتماد جلیل القدر اور بڑے باہمت صحابی جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ انور کے قریب کھڑے ہوئے رو رہے ہیں. حضرت عمر آئے، پیچھے سے کھڑے ہو کے ہاتھ رکھا، پوچھا معاذ کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے، کس چیز نے تمہیں رلایا، کیا ہو گیا، اللہ کے بندے مجھے بھی بتاؤ کیا ہوا. جناب معاذ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور عرض کی امیر المومنین مجھے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک یاد آ گئی. اس حدیث مبارک یاد آئی تو پھر مجھے اپنا عمل میں نے دیکھا کہ اسی طور پر اس وقت ہماری حالت کیا ہے. اپنے پہ نظر پڑی، اپنے ساتھیوں پہ نظر پڑی، ماحول پہ، یعنی یہ ایمان والوں کے ماحول کی بات ہے، صحابہ کرام کی. جن افراد جیسے افراد ان کے بعد دنیا میں کبھی نہیں آ سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے. وہی چنے ہوئے منتخب افراد تھے جو محمد رسول اللہ تھے. میں پورے ایمان اور وجدان کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے ادنا سے ابھی بھی ہم ساری کائنات بھی مل جائیں تو ان جیسے نہیں ہو سکتے. یہ بات بالکل حقیقت ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہ عرض کرتے ہیں کہ امیر المومنین مجھے یہ یاد آیا. پوچھا حضرت عمر نے کہ وہ جملہ کون سی بات تمہیں یاد آئی؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مجھے یاد آیا، رعاء شرک. رسول اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے، یہ الفاظ نہ میرے ہیں، نہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے، نہ حضرت عمر کے، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اور یہ بہت بڑی سعادت ہے. میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ تقریباً 1500 سال بعد ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے وہ مبارک الفاظ دہرا رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے. کاش ان الفاظ کی قیمت ہمیں معلوم ہو. اس بندے کو قیمت معلوم تھی جو وہاں رو رہا تھا. اس کو جب جوڑا گیا، اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا مجھے میرے آقا کے یہ الفاظ یاد آئے تو بے ساختہ رونا آ گیا. آپ کے بعد ہماری حالت کیا ہو گئی؟ اور الفاظ کیا تھے؟ ان یسیر الرعاء شرک، چھوٹی سی ریاکاری، معمولی سی ریاکاری بھی شرک ہے. اور جب انسان کے کردار میں آ جاتا ہے، اعمال نامے میں لکھ لیا جاتا ہے کہ یہ بندہ شرک اس نے کیا، یہ مشرکانہ رویہ کیا ہے، تو پچھلے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. میں پچھلے چند دن سے یہ حدیث مبارک بار بار مجھے یاد آ رہی تھی اور آپ یقین کریں کہ ایک بے سکونی کی کیفیت تھی. بعض اوقات دعا کرتے ہوئے بار بار اللہ سے اپنے گناہوں کی بندہ معافی مانگتا ہے، روتا ہے کہ معاف کر دے. ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ہم اتنے معافی مانگتے ہیں، اذکار بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. اس حدیث مبارک نے وہ مسئلہ حل کیا کہ پچھلے سارے تو ہم صاف کر جاتے ہیں. یعنی چھوٹی سی ریاکاری، ان یسیر الرعاء. اور حقیقت یہ ہے یہاں جو بات بیان کی جائے کہ اللہ کے بندو اپنے اعمال کو، اپنے رویوں کو، اپنے اخلاق کو، اپنے بنیادی عقائد کو، ان پر ہمیشہ نظر رکھو، ہمیشہ نظر رکھو. ایسا نہ ہو کہ تم تو اپنی ساری زندگی ایک انداز میں، مجھے وہ حدیث مبارک یاد آ رہی ہے زاد راہ میں، حدیث مبارک کی عام
کتاب ہے جو ہمارے عام ساتھیوں کے پاس بھی موجود ہے، اس میں حدیث مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاستہ کے حوالے سے نوٹ کی گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی عمر 60 سال سے تجاوز کرتی ہے، 61 سال ہو جاتی ہے، ساری عمر وہ نمازیں پڑھتا رہتا ہے، روزے رکھتا ہے، دینداری کا ایک اس کا مقام ہے۔ اس پچھلی دینداری کے 60 سالہ گزاری ہوئی زندگی ایک کیفیت یہ آتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی، اپنے بیٹیوں کی، اپنے گھر والوں کی وراثت میں آگے پیچھے کر جاتا ہے، اپنی مرضی کر جاتا ہے، اللہ کے قانون کو توڑ کر اپنی مرضی کر جاتا ہے، کسی کو حصے سے محروم کر جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے لیے جنت کے راستے سے ہٹ کے جہنم کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ 60 سالہ زندگی، یقین کریں ہمیں ایک بندہ کانپ جاتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے سامنے سبق رکھا ہے، میرے بندو یہ جو آزمائشیں آ رہی ہیں، جو مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ جو تمہیں آزمایا جا رہا ہے، اس پہ ذرا غور کرو۔ یہ یوں ہی نہیں، یہ جو راستے میں چلتے ہوئے تمہیں ٹھوکر لگی ہے، یہ جو راستے میں چلتے ہوئے ٹھوکر لگی ہے، یہ تم نے دیکھا ہے گزرتے ہوئے کسی آدمی نے اپنے توجہ جو ہے اس کو ہٹا کر تمہاری طرف توجہ کی ہے، تمہاری فیملی کی طرف توجہ سے دیکھا ہے۔ ذرا غور کرو کہ اس کے پس منظر میں کیا چیز ہے۔ کسی نے یہ الگ بات ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن یہ سننے والی بات ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے۔ وہ کیوں والا سوال جو ہے اس کا تعلق رب کے ساتھ بنتا ہے۔ یعنی اگر مجھے اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے کسی آزمائش سے آزمایا گیا تو مجھے بہرحال یہ ضرور سوچنا پڑے گا بحیثیت ایماندار کہ میں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، اس ایمان کے دعوے کے پس منظر میں مجھے سوچنا پڑے گا کہ مجھے یہ جو تکلیف آئی ہے، یہ جو آزمائش ہے یا گرفت ہوئی ہے میری، اس کے پس منظر میں کیا چیز ہے، مجھ سے کیا غلطی ہوئی تھی کہ میں اس طرح ہو گیا۔ یا آج اگر اللہ نے مجھ پر رحمت کی ہے، مجھے نوازا ہے، کسی نے مجھے بچا لیا ہے، کسی بڑے طوفان سے مجھے محفوظ کر لیا ہے، تو اس کی کیا ہے؟ کیا میں اللہ کا واقعی شکر ادا کرتا ہوں؟ حضرات، یہ وہ بنیادی چیز ہے جو سوالیہ نشان ہے ہم سب کی زندگیوں پر کہ ہم اس کو غور سے دیکھیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، مصیبت یا آزمائش تمہارے اوپر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَيَعْفُو كَثِيرٌ، اور یہ بات تمہیں اس سے ہٹ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کو پہلے ہی معاف کر چکا ہے، بہت سے معاملات میں اللہ درگزر فرما دیتا ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور اگلا پہلو یہ ہے کہ سوچو کہ تم نعوذ باللہ اللہ کو عاجز کر سکتے ہو، اللہ کو چیلنج کر سکتے ہو تم۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ نے تمہیں چھوٹ دی ہے، مہلت دی ہے، جب اس کی گرفت آ جائے گی تو پھر کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس راستے میں مزاحم ہو سکے، کوئی مددگار یا کوئی مدد کا تصور بھی کر سکے۔ اور اس کی عمومی طور پر وہ لوگ جو کندھوں سے تھوکنے والے لوگ ہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب ان پر گرفت آئی ہے تو پھر وہ چیختے ہیں اور چلاتے ہیں، کوئی قوت ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اور وہ ایک تاریخ کی بہت بڑی مثال فرعون کی مثال ہے جو کائنات کے مالک نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ یہ بہت بڑی زندہ مثال ہے فرعون کی۔ یعنی یہ کیا ایک لمبے چوڑے ایک ریاست کا مالک، اور وہاں اس کی بادشاہی، اور وہ ریاست جو ہر طرح کی مادیت اور وسائل کو ابلتے تھے وسائل، وہاں جب وہ بندہ اپے سے باہر ہوا
تو پھر کائنات کے مالک نے اس کی جب گرفت کی تو وہ گرفت اتنی سخت تھی، پھر اپنے کمزور لوگوں کے سامنے ان کو کھڑا کر کے، کمزور لوگوں کو کھڑا کر کے ان کے سامنے ڈبو کر اس پوری کی پوری قوم کو مار کے ان کمزوروں کو کہا جاؤ جا کے ان کے وسائل بھی تمہارے ہیں، ان کی زمین بھی تمہاری ہے، ان کی حکومت بھی تمہاری ہے، جاؤ اب تم اس نمونے کو دیکھ لینا اور اپنے آپ کو کنٹرول کر کے میرے حکم کی پابندی کرنا۔ حضرات یہی چیز ہم اللہ نے وَمِنْ آیَاتِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، تم دیکھتے ہو یہ سمندر میں جو کہ پوری ایک دنیا آباد ہو کر چلی جا رہی ہوتی ہے بڑے بڑے جہازوں کی صورت میں، یہ بذات خود اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہی جہاز اللہ فرماتے ہیں کہ اِن یشاء یسکن الرِّیح، چلتا ہوا جہاز اگر ہم ہوا بند کر دیں وہ جہاز، اور اس سے اگلی بات چاہیے تو یہ کہ ہم اس ادراک کے ساتھ صبار اور شکور بن جائیں، اللہ کے شکر گزار بندے بنے اور صبر کرتے ہوئے اپنے نظریے کو پر مستقل مزاجی سے ڈٹے رہیں۔ لیکن اللہ اگلا جو بات اللہ فرماتے ہیں فرق نہیں پڑتا، لیکن اس پہ بھی وہ سوچیں او یوبکہن بما کروا ویعفو عن کثیر، اگر وہ مالک اس جہاز کو اور اس کے سارے باسیوں کو وہیں ڈبو کر مار دے اور ہلاک کر دے، کون ہے، کس کی جرت ہے کہ اس سے پوچھے؟ ہوا میں جہاز جا رہا ہے، کتنے جہاز ہیں جو ہمارے سامنے اس طرح ختم ہوئے ہیں، اور پھر ایسے ایسے جہاز تاریخ میں موجود ہیں جن کا جہاز سمیت کسی ایک فرد کا بھی پتہ نہیں چلا وہ کہاں، کسی ایک فرد کا بھی پتہ نہیں چلا، جہاز کا آج تک نہیں پتہ چلا۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ جملہ دہرایا، پچھلی آیت میں وہ جملہ تھا، اب پھر دہرایا ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، میرے بندو میں تمہاری بہت ساری قدر کرتا ہوں، بہت ساری غلطیاں کو درگزر کرتا ہوں۔ ان آیات کے بعد ایک جملہ جو نتیجے کے طور پر بتایا، فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اس دنیا میں رہ کر تمہیں جو وسائل کیے گئے ہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ میں نے اپنی میں نے یہ پیسہ اکٹھا کیا تھا، میری ہمت تھی، میری کوشش جس کی بنیاد پر یہ ہوا، یہی بات کہی تھی۔ اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا تم کیسی باتیں کرتے ہو، میں کس خدا کے لیے یہ سب کچھ خرچ کروں؟ او بھائی یہ تو میری اپنی شے ہے، جہاں میرا دل کرے گا میں اس کو چاہوں گا وہاں صرف کروں گا، جہاں دل نہیں چاہے گا میں نہیں کروں گا۔ آج یہ رویے من حیث القوم ہمارے اندر موجود ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا ہے اور میں نے ہی اکٹھا کیا، اور اگر میں نہ اکٹھا کرتا تو مجھے نہ ملتا۔ قرآن یکسر اس چیز کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا وہ اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے، جس کو رزق چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم کرتا ہے۔ اگر محنت پہ ہوتی، فنکاریوں پہ ہوتی، تو بڑے بڑے لوگ جو 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے 18 گھنٹے محنت کرتے ہیں ان کا حق زیادہ بنتا تھا کہ ان کو رزق زیادہ ملے۔ جو اپنی پشت پہ 20 24 اینٹیں لاد کے کئی منزلیں چڑھ جاتے ہیں ان کا حق زیادہ بنتا تھا، جن کا پسینہ چوٹی سے لے کر پاؤں تک بنتا تھا کہ ان کو زیادہ مزدوری ملے اور زیادہ وسائل ملے، نسبت آدمی کے کہ جس نے اپنے گھر میں
اے سی والے کمرے سے نکل کر اے سی والی گاڑی پہ بیٹھ کر اے سی والے دفتر میں جا کے اترنا ہے اور پھر اس کے ہاں وسائل کی بھرمار ہے. بات یہ نہیں ہے. اور پھر آپ کے علم میں یہ بات قرآن مجید نے اس کو بھی بڑے دو ٹوک انداز میں ہمارے سامنے رکھا ہے. میرے بھائی یہ تھوڑی سی زندگی ہے اور یہ تمہارے لیے تھوڑی سی زندگی کو ہم نے آزمائش بنایا ہے. اور جو بڑی زندگی ہے نا آخرت کی زندگی, ذرا اس کے حوالے سے اپنی زندگی کو دیکھو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ تمہاری زندگی کی پوزیشن کیا ہے. اللہ کے بندو اس تھوڑی سی زندگی کو آزمائش میں گزار لو. اللہ فرماتے ہیں کہ خدا اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی جلال کے قسم اٹھا کے فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کمزور ہو جانے کے ارادے تک کے طور پر کمزور نہ ہوتا کہ میرے بندے مایوس ہو جائیں گے, کمزوری کا شکار ہو جائیں گے, اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں کافروں کے گھروں کی سیڑھیوں کو سونے اور چاندی, یاقوت اور زمرد کے بنا دیتا. قرآن مجید میں یہ الفاظ موجود ہیں. یہ دنیا, اس کے وسائل بندہ مومن کے مقصد نہیں ہے, ضرورت ہے. ضرورت ضرور ہے اور ضرورت کا تعین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے. بندے کا کام ہے اس راستے پر جو اللہ نے بتایا ہے اس راستے پر دیانتداری سے چلتا چلا جائے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو رزق حلال کو تلاش کرے. کبھی بھی وسائل کو تلاش کرتے ہوئے اپنے آپ کو غیر متوازن نہ بنائے. حضرات, یہاں اس کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا کہ فما اوتیتم من شیء, تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے فمتاع الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی کے لیے, یہ چند روزہ اس زندگی کے لیے ہے. وما عند اللہ خیر, اللہ کے ہاں جو ہے وہ اس سے بہت ابقا اور ہمیشہ رہنے والا ہے. لیکن یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو سچے ایماندار ہیں, اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں اور جن چیزوں سے رب نے منع کر دیا ہے, بڑے بڑے گناہ منع کر دیا ہے, ان کے وہ قریب بھی نہیں پھٹکتے, بے حیائی خود بھی نہیں کرتے, اسے برداشت بھی نہیں کرتے. اور جب کہیں غصہ آ جائے وَإِذَا مَا غَضِبُوا جب جائے تو اللہ کا غصہ یاد کر کے, اللہ کا غضب یاد کر کے جس پر غصہ آتا ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں, درگزر کر جاتے ہیں. اللہ کے حضور رابطے میں رہتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر آپس کے جو تعلق ہے, مشاورت کا تعلق ہے, بہن بھائیوں کا ذاتی معاملات بھی اور اجتماعی معاملات میں وہاں ہم سب کو ساتھ لے کر مشاورت کے ساتھ چلتے ہیں اور اللہ کے حضور اپنا رزق خرچ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں اگر کوئی ان پر زیادتی کرتا ہے اس زیادتی کو محض سہنے کے لیے سر نیچا نہیں کرتے. ہم ینتصرون, اپنی خودداری کے حوالے سے کبھی بھی محض مظلومیت کا ٹیکا نہیں لگواتے بلکہ غیرت مندانہ انداز میں پورے قد کے ساتھ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. زیادتی نہیں کرتے لیکن کسی کی زیادتی برداشت بھی نہیں کرتے. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. پھر فرمایا کہ سنو, اگر کوئی بندہ تو تمہارے اوپر زیادتی کرتا ہے اس زیادتی کا بدلہ لینے کے لیے اس سے آگے ایک لمحہ بھی تم نہیں پڑو گے. ہاں, اس سے اور بہتر بات کیا ہے, فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. اگر تم درگزر کر دو, معاف کر دو اللہ کی رضا کے لیے اور پھر اصلاح کرو, اس کا اجر اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے. اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا کہ ایک بندہ کسی نے اگر بات کی ہے تو اس کو مارنے پر تل جائے. حضرات, آج ہمارے رویے اس حوالے سے بھی بڑے غیر متوازن ہیں, بڑی غیر متوازن ہیں, جاہلانہ حد تک رویے غیر متوازن ہیں. برداشت نہیں ہوتے, الفاظ کے جواب میں ہاتھ چلتے ہیں, اشارے کناؤں کے جواب میں زبانیں چلتی ہیں اور نتائج کیا نکلتے ہیں, زمین اس وجہ سے فساد سے بھر گئی ہے.
تو اللہ نے بتایا کہ قوت برداشت پیدا کرو، اگر بدلہ لینا ضروری ہے تو اتنا ہی لو جتنا تمہیں تکلیف دی گئی ہے، لیکن اس سے بہت بہتر بات یہ ہے کہ تم ان کو معاف کر دو۔ حضرات، والا من تاثر بعد ظلم فاولئک ما علیہم من سبیل، جس شخص پر ظلم ہوا ہے وہ مظلوم اگر اپنا بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، قانون اس پر گرفت نہیں کرے گا بلکہ کھڑا ہوگا۔ آج یہ بھی ہماری ایک انفرادی زندگی میں بہت بڑا خلا ہے کہ ہمارا مجموعی طور پہ ہمارے قوانین اور ہمارے رویے مظلوم کی بجائے ظالم کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ آگے اس کے بعد آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، قانون کے لوگوں پر ہونی چاہیے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ الْأَرْضَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، بلا وجہ زمین میں غلبہ چاہتے ہیں، فساد چاہتے ہیں، فتنہ چاہتے ہیں، اور بغاوت کا رویہ جو ہے اس کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، دنیا میں بھی ان کی قانونی گرفت ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے درد۔ حضرات، آخری پیغام یہ ہے، پورے اس آج کے سبق کا جو پیغام ہے، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس شخص نے صبر اور درگزر کا رویہ اختیار کیا، صبر کا مطلب ہے اپنے بنیادی نظریات پر وہ ڈٹا رہا، اللہ اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس کو بے صبری میں آ کر اپنے دین کو نہیں چھوڑ دیا، اس میں شیطوں پہ نہیں لگ گیا، اس نے اس عزیمت کا راستہ اختیار کیا، وغفرہ، اور دوسرے کو معافی، دوسرے کو سے درگزر کا راستہ اختیار کیا، تو یہ عزیمت کا راستہ ہے، اور عزیمت کا بدلہ اللہ کے یہاں بہت بڑا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔